أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترمین مکرمین سامعین بزرگوں و بھائیوں، پیچھے اللہ نے ملت ابراہیم اور ملت اسلام دا تذکرہ فرمایا۔ اب رب تعالی نے قبلہ ابراہیم دا تذکرہ فرماندے نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکے دے اندر سن، بیت اللہ طرف منہ کر کے نماز پڑھ دین، ہجرت کر کے مدینے دے اندر جس وقت آئے، اللہ نے حکم فرمایا بجائے بیت اللہ دے بیت المقدس طرف منہ کر کے نماز پڑھو، جو باقی پیغمبریں دا قبلہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 16 یا 17 مہینے بیت المقدس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے پہ، اصلی قبلہ نہیں، بطور آزمائش اور امتحان دے اللہ رکھے آئے، کیونکہ یہودی اس وقت آکھن لگے ویکھو کہ سارے قبلے نو اس قبول کیتا ہے، اور ہی بہت سارے اختلافات کیتوں نے منافقین اور یہود و نصارہ بہت سارے اعتراضات نہ کیتے۔ کوئی پھر جس وقت ویکیا اس حالت نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دل دے اندر خواہش ہوئی کہ تعدن کے سارے قبلے طرف رجوع پیا کرتا ہے، تے سارے مذہب تے سارے ملت نو قبول کرتا پیا۔ اللہ دے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے دل دے اندر خیال آیا کاش کہ او میرا بیت اللہ قبلہ ہوندا جو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا ہے۔ اللہ نے محمد الرسول اللہ جو مقام بنایا، سبحان اللہ، ایسی شان بڑھائی ہے جا دل دے اندر آرزو تمنا کر دین اللہ پاک تو حکم نازل فرما دینا۔ اللہ فرمایا میرا پیغمبر کل دے درس دے اندر آنا ہے، بار بار تیرا ویکھنا آسمان دی طرف، یہی خواہش دل دے اندر ہی کہ میرا قبلہ بیت اللہ بن جائے۔ میں اللہ بجھدا رہ گیا، ویکھدا رہ گیا، جھانکدا رہ گیا تیرے دل دی طرف، اور تیرا بار بار منہ اتا کر کے ویکھنا آسمان دی طرف کہ کاش کہ رب تعالیٰ میرا قبلہ بیت اللہ بنا دے۔ تو اس واسطے سونا میرا پیغمبر
ان قریب میں تین پھیر دوں گا اس قبلے کو لوں اسے بیت اللہ کی طرف. لیکن فرمایا کہ لوگ تو اس وقت اعتراض کر سن ہاں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا دعویٰ کرتا ہے, کدی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے, کدی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے, کدی وقت ہوں بیت المقدس نو پیا چھوڑتا ہے تو بیت اللہ کی طرف پیا جاتا ہے, کدی اس طرح ناسخ منسوخ. لیکن اللہ نے فرمایا وہ مقصود کیا ہے؟ مقصود ہے کہ میں ویکھنا چاہتا, ظاہر کرنا چاہتا, میں اللہ کو پتہ ہے, لیکن لوگوں کو بھی کھاونا چاہتا کہ کیڑا محمد الرسول اللہ کا پیروی کرن والا ہے, فرما برداری کرن والا فرما بردار ہے, کون نافرمانا ہے. اتو تو کون مسلمان ہے, اندروں کون مسلمان ہے, وکھاونا چاہتا میں. یہی مقصد ہے چند مہینے واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ بیت المقدس طرح منہ کر کے نماز پڑھن دا, جہاں اس مقام جو تذکرہ ہویا. اللہ نے فرمایا بے وقوف لوگ ان قریب آکسن کے کس انہاں مسلمانوں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھیر دیتا ہے اس قبلے کو بیت اللہ طرف. پیچھے تذکرہ کر دیا, اللہ فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ صَفِحَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. او بندہ جڑا بندہ اراد کر سے ابراہیم علیہ السلام دے دین کو لوں ملت کو لوں, کون ہے جو اراد کرن والا؟ فرمایا الا من صافیہ نفسو, مگر جڑا بے وقوف ہونا ہے, اپنے آپ کو گھاٹے نقصان دے اندر پاؤنا ہے, اس ہی ابراہیم علیہ السلام دی ملت اور مذہب اور دین اور طریقے کو لوں اراد کرنا ہے. تو اتنے ہی فرمایا جڑا بے وقوف ہونا ہے اس سوال کرنے, اس اعتراض کرنے, لیکن جڑا بے وقوف نہیں ہونا, عقل مند انسان ہونا ہے, پکا تے سچا مسلمان ہونا ہے, وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا تابع دار ہونا ہے, تابع داری اس کر کے وکھاونی ہے. آمن والی خبر اللہ نے دیتا. اور ایک امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا شان بھی اللہ نے بیان فرمایا. اسے مقام دو تین مسئلے بیان فرمائے, قبلے کا بھی اور یہ اندر اشارتاً اور صراحتاً امت محمد الرسول اللہ دا مقام بیان فرمایا, اور اس کے اندر مسئلہ ہی بیان فرمایا کہ لوگ اس وقت دلوں دے اندر آیا جڑا اساں بیت المقدس طرح منہ کر کے نماز پڑھتے رہ گئے ہیں, ہوں تو نماز کے اندر اللہ حکم دیتا ہے بیت اللہ طرح منہ کیتا ہے, ساری نمازوں کا کے بڑھسے یا جڑے فوت ہو گئے انہوں نے نمازیں دا کے بڑھسے جڑا بیت المقدس طرح منہ کر کے نماز پڑھتے رہ گئے. اللہ نے فرمایا کہ میں تھوڑا ایمان سے نہیں کرنا, یعنی تھوڑے نمازاں سے نہیں کرنا, میں تو اللہ مہربان ہاں, میں اللہ کیا ہاں مہربان ہاں, میں تو رحمت کلم والا ہاں, اور میں تو بڑا شفیق ہاں. اس واسطے میں کیوں تھوڑی عبادتاں سے تباہ و برباد کراں, میں تو تھوڑے دلوں ویکھن تے جھانکن والا. ادھر ہی تو میں حکم دیتا ہے بیت المقدس طرف بیت اللہ طرف میں حکم کیتا ہے, اس وقت تساں میرے حکم دے پابند ہو, تھوڑی او عبادتاں کیتیاں ہوئے میں اللہ سے تباہ و برباد نہیں کرنا. امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے دے اندر اللہ دے قرآن نے بیان فرمایا امتن وسطا, یہ امت درمیانی امت ہے, معتدل امت ہے, افراط و تفریط کو پاک امت ہے. کہ لوگوں نے یہودی نصرانی نے دیکھو کنا پیغمبریں نو خدا نے درجہ دے دیتا ہے, کنا پیغمبریں درجے نو جو ہے انہوں نے توہین کیتی ہے, درجہ انہوں نے گھٹایا ہے, کنا دا بدھایا خدا تک پہنچا دیتا ہے اور کنا دا گھٹا دیتا ہے. اللہ فرمائے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معتدل امت ہے, درمیانی امت ہے, کہ انہوں نے نہ افراد کیتا ہے نہ تفریط کیتا ہے, اونج منیا جی منن دا حق ہے. اور دوسرا امت وسطاً درمیانی امت دا یہ بھی دوسرا معنی مفسرین نے مطلب بیان فرمایا. درمیانی امت یعنی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو بعد انہاں دا مقام اور اولیاء کرام کو انہاں دا مقام زیادہ, اولیاء کرام کو مقام زیادہ, انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو مقام کم. یہ امت محمد الرسول اللہ. اور امت کو مراد کیا ہے؟ مفسرین نے فرمایا اصحاب محمد الرسول اللہ دی جماعت ہے, اصحاب محمد الرسول اللہ دی جماعت ہے. کہ ولی کو جو ہے ولی کو شان زیادہ, پیغمبر کو شان کم. اور دوسرے مقام تے بیان فرمایا چوتھے پارے دے اندر کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, تو سب بہترین امت ہو اے صحابہ کرام دی جماعت,
تو میں نکالیا کڈے گئے ہو لوگوں واسطے، لوگوں نے نیکی دا حکم کرنا ہے تو برائی کو روکنا ہے، تھوڑے کم میں ذمہ لایا ہے، ایسا کام جڑا پیغمبر نے میں اللہ ذمہ لایا ہے وہ تواڈے کولوں میں کام لونا تبلیغ والا۔ اس مقام تے بیان کر دیاں اللہ فرمایا ویکھو انہاں لوگاں دے اعتراض کردے رہا سن، جتنا منہ اتنا باتاں، اتنا ہی گلاں ہونیاں نے، لیکن انہاں دی پرواہ میرا پیغمبر نہیں کرنا۔ انہاں نوں آکھو ہر جہت تے ہر سمت دا مالک ہے تو صرف اللہ ہے، اور جتنے بھی جڑی سمت بھی ہے اور مشرق مغرب، اللہ فرمایا کہ میں اللہ دی ہے مشرق مغرب، جتنے منہ کرو میں اللہ پاک کو دوں، میں پیچھے بھی گزر چکا ہے دا تذکرہ کر دیا۔ اللہ فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ تو فرمایا کرنے دو انہوں جو کہ اعتراض کر دیں، انہوں نے مقصد ہے اصل دے اندر قبلے کولو مراد، قبلے کولو مقصد جو مقصود ہے وہ ہے اللہ دی عبادت، وہ کیا ہے اللہ دی عبادت۔ اس واسطے جیڑی جہت دی طرف بھی اللہ حکم چا فرماوے مقصد تا عبادت کرنا ہے، قبلہ اللہ نے مقرر کیتا ہے، حقیقت دے اندر عبادت کرنی ہے۔ یہ تو ایک جگہ ہے، یہ تو رستہ بھی کھاون والی گل ہے کہ اس رستے دے چل پاؤ، اللہ دی عبادت کو اللہ تمہیں مل جانا ہے۔ اس واسطے قبلہ اللہ مقرر کیتا ہے، اسی طرح منہ کر کے عبادت کرنی ہے، یہی اللہ نے رستہ دکھایا قبلے والا۔ وہ تذکرہ کر دیا، اللہ فرمایا ویکھو قرآن دے دوسرا پارہ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا عن قریب سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ عن قریب آکسن بے وقوف من الناس لوگاں دے وچوں بے وقوف لوگاں نے ان قریب اعتراض کرنا ہے، ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کس چیز نے انہاں نوں پھیریا ہے ایمانداراں نوں، عن قبلتہم التی اس اپنے قبلے کولوں، التی کانوا علیہا جدی طرح منہ کر کے نماز پڑھتے رہ گئے ہیں، ان بیت المقدس طرف نہ منہ چھوڑ دیتا ہے، بیت اللہ طرف نہ منہ کر دیتا ہے۔ اللہ آمن والے اعتراض دا اللہ نے پہلے جواب دیتا ہے، آمن والے اعتراض دا اللہ پہلے جواب دیتا ہے کہ میرا پیغمبر میں تیرا قبلہ بیت اللہ پڑھاؤں گا، لیکن لوگوں نے اس وقت اعتراض کرنا ہے تو جواب دے میرا پیغمبر انہوں نے واقعی قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، فرماوی اللہ تعالیٰ واسطے مشرق بھی تے مغرب بھی، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، راہ وکھاندا ہے اللہ جس نوں چاہندا ہے، ہدایت اللہ دیندا ہے جس نوں چاہندا ہے، الی صراط مستقیم، صراط مستقیم دی طرف سیدھے رستے طرف پہنچن دی توفیق اللہ دیندا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، یہ تو اعتراض اللہ نے جواب دیتا ہوں اگے اللہ فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، اسی طرح سب بنایا تو امتاً وسطا، امتاً وسطا درمیانی امت بنائی ہے، معتدل امت بنائی ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تساں لوگاں دے اوتے گواہی دیو، لوگاں دے اوتے گواہی دیو۔ دن قیامت دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حضرت نوح علیہ السلام دی امت آونی ہے، پیغمبر آونے، پیغمبر دیاں امتاں آونی ہیں، اس وقت اللہ نوح پیغمبر کو پوچھنا ہے کس طرح میرا پیغام اپنی امت تک پہنچایا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اللہ جنہیں تے حکم دیتا ہے انہیں میں پہنچایا ہے۔ اس وقت امت کو پوچھ رہے ہیں اللہ کیا میرے نوح پیغمبر نے باوجود جانن دے اللہ نے پوچھنا ہے کیا حق سچ نہ بیان کیتا ہے، انہیں آکھنا ہے کہ اللہ سانو کوئی ڈراون والا کوئی نہ آیا ہی، اس وقت جھوٹ مارنا ہے، پیغمبر دے خلاف ہونا ہے، اس وقت اللہ نے امت محمد الرسول اللہ نو بلاونا ہے، امت محمد الرسول اللہ نو بلاونا ہے، تے شان اللہ نے ظاہر کرنا امت محمد الرسول اللہ دا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ فرماونا ہے کہ ویکھو کیا کھڑے آدھے نے، اس وقت امت محمد الرسول اللہ نے فرماونا ہے اللہ دا پیغمبر نو پیغمبر سچا ہے، باقی پیغمبر سچے انہاں دیاں امتاں جھوٹ کھلوتیاں ماردیاں نے۔ اس وقت سوال پیدا ہوندا ہے تساں تو اس وقت موجود نہ آوے کہ کیوں گواہی پہ دیندے ہو، اس وقت اللہ دے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے دے اندر امت محمد الرسول اللہ نے آکھنا ہے اس طرح پیغمبر نے گواہی دیتی ہے، قرآن سن دسی آئی کہ جڑے پیغمبر بھی آئے نے انہیں حق تے سچ بیان کیتا ہے، حق تے سچ بیان کیتا ہے۔ نوح پیغمبر آیا 950 سال لے کے اللہ توحید بیان
کردا رہ گیا۔ اس وقت اللہ دے پاک پیغمبر دی گل دے اوتے سن یقین تے اعتماد سارے پیغمبر نے سن دسیا ہے واقعی اللہ دے پیغمبر نے سچ پہنچایا ہے، قوم جھوٹ کھلی مار دیا ہے۔ فرمایا وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ تساں گواہی دیو لوگاں دے اوتے، ویکون الرسول علیکم شہیدا، اور پیغمبر تواڈے اوتے گواہی دے، تواڈا نگران ہوے نگہبان۔ دن قیامت دے اللہ دے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فرمایا اللہ جتنا تک میں اپنی قوم دے اندر زندہ رہا اس وقت میں نگران بن کے رہا، جس وقت دنیا تو رخصت ہو گیا میرا معاملہ تیرے سپرد ہے، تیرے سپرد۔ فاقول کما قال العبد الصالح كنت انت الرقیب علیہم وانت على كل شیء شہید۔ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ جواب دینا ہے، اور محمد الرسول اللہ نے بلانا ہے، اللہ دے پیغمبر نے یہی جواب دینا ہے، میں او جواب دینا ہے جڑا میرا بھرا، میں بھی نبی تے عیسیٰ علیہ السلام بھی نبی، جڑا اس نے بندے نے جواب دیتا ہے میں وہ جواب دینا ہے۔ اللہ جدو تک میں رہا مین پتہ ہے قوم کینے کر دی رہ گئی ہے، کینے میرے پیغام نو منیا، کینے عمل کیتا، جدو میں چلا آئی تو اللہ تو نگہبان تے نگران آویں، من ہور کوئی پتہ نہیں ہے۔ اسے تذکرہ کر دیا اللہ فرمایا وما جعلنا القبلۃ التی كنت علیہا، باقی رہ گیا قبلے دے بارے دے اندر، وما جعلنا القبلۃ التی كنت علیہا، نہیں ایسا کیتا اس قبلے نو جس دے اوتے تساں موجود آوے، جس طرف منہ کر کے بیت المقدس طرف نماز پڑھتے رہ گئے ہو، الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبیہ، فرمایا تاکہ اللہ لنعلم، مگر تاکہ جان لیں، میں تو جاندا، فرمایا تاکہ ظاہر کر دیں، ظاہر ہو جائے منافق تے مخلص مومن دا پتہ چل جائے، من یتبع الرسول، میں ظاہر کراں کہ کون تابعداری کردہ رسول دی، کون اتباع کردہ رسول دی، ممن ينقلب علی عقبیہ، کون ہے جو اپنے ایڑیاں دے بال پھر جاندا ہے، کون اپنے ایڑیاں دے بال پھر جاندا ہے، کون پیغمبر دی اتباع نہیں کردا۔ فرمایا اس وقت قبلے نو میں تبدیل کیتا ہے، باقی معاملہ رہ گیا ان کانت لکبیرۃ الا علی الذین ھدی اللہ، بہت ہی بھاری ہے، اعتراض لوگ کر سن، لیکن الا علی الذین ھدی اللہ، مگر انہاں لوگاں دے اوتے کوئی مشکل تے بھاری نہیں جنہاں نو اللہ ہدایت دیندا ہے، جنہاں نو اللہ ہدایت دیندا ہے، جنہاں راہ وکھاندا ہے، او کوئی اعتراض نہیں کردے بلکہ پیغمبر دی اتباع تے اطاعت دے اندر زندگی گزار دین، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ فرمایا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، باقی تھوڑا سوال رہ گیا، اساں بیت المقدس طرف نماز پڑھتے رہ گئے، ساری نمازاں کدے گیاں، جڑے فوت ہو گئے نے وہ نمازاں پڑھتے رہ گئے، انہاں دی نمازاں کدے گیاں، ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، نہیں ہے اللہ تعالیٰ تاکہ ضائع کرے تھوڑے ایمان نو، تھوڑے ایمان نماز نو ایمان آکیا، کیونکہ نماز ایمان نو پانی ملدا ہے، نماز کیا ہے؟ ایمان دا پانی ہے، پانی دے سو تا ایمان بچدا ہے، نماز چھوڑ دو تو ایمان ختم ہوتا ہے۔ فرمایا ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تھوڑے ایمان نو ضائع نہیں کردا، مطلب اللہ تھوڑی نمازاں ضائع نہیں کردا، جو پڑھتے رہ گئے بیت المقدس طرف منہ کر کے اللہ نے حکم فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ لوگاں دے نال لرؤوف مہربان ہے، لرؤوف مہربان ہے، رحیم رحمت کرن والا ہے، بڑا شفیق تے مہربان ہے، تواڈی رتی رتی تے پئی پئی عمل دا اللہ دن قیامت حساب کر کے اجر و ثواب عطا کرنا ہے، تواڈی ایک نیکی اللہ ضائع تباہ و برباد نہیں کرنی۔ جو رب تعالیٰ نے